السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، آپ نے حال ہی میں مغرب سے متاثرہ پاکستان کی ایک نام نہاد انگریزوں کی چمچی ملالہ یوسفزئی کا آپ نے تازہ انٹرویو سنا ہوگا۔ اس نے اپنے تازہ انٹرویو میں یہ کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ نکاح کیوں کرتے ہیں۔ مجھے اپنی والدہ کہتی تھی کہ نکاح کرو، میں نے اسے بچپن میں یہ کہا تھا کہ میں کبھی بھی نکاح نہیں کروں گی، کبھی بھی میں یہ بچے نہیں جنوں گی۔ تو اس نے کہا کہ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ لوگ نکاح کیوں کرتے ہیں، یہ شادی کیوں ضروری ہے۔ بس جس آدمی کو جو شخص پسند آ جائے اس کے ساتھ پارٹنرشپ کر لے، بس اپنی زندگی گزارے، نکاح کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو ہم کہیں گے ملالہ یوسفزئی اور وہ ہمارے پاکستانی بھائی، وہ لوگ جو اس کا دفاع کر رہے ہیں، ہم ان سے یہ کہیں گے کہ ہمارا آپ سے سوال ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ نکاح کی ضرورت نہیں، پارٹنرشپ کی ضرورت ہے، تو کیا آپ نے یہی فارمولہ، یہی پارٹنرشپ جو ہے اس کا اپنے گھر سے آغاز کر دیے ہے یا بھی کرنا ہے؟ کیا آپ اپنی بہن اور اپنی بیٹی کے لیے یہی طریقہ پسند کریں گے کہ جس کے ساتھ وہ رہنا چاہے، اپنے کسی کالج میں رہنے والے کسی لڑکے کے ساتھ، کسی بھی شخص سے جس سے وہ متاثر ہے، محبت پیار کرتی ہے، تو کیا آپ اس کو اجازت دیں گے کہ وہ اس کے ساتھ پارٹنرشپ کر لیں؟ ملالہ یوسفزئی محترمہ، آپ سے ہمارا سوال ہے کہ کیا آپ نے گھر میں جا کر اپنی جانچ پڑتال کروائی ہے کہ آپ اپنے والدین کے نکاح کے نتیجے میں وارد ہوئی ہو یا کسی اور کی پارٹنرشپ کا آپ تحفہ ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جن جن لوگوں کو ملالہ یوسفزئی کی سوچ سے اتفاق ہے اور وہ اس کا دفاع کر رہے ہیں، تو آج سے ہی اپنے گھر سے ملالہ یوسفزئی کے اس فارمولے کو آپ نافذ کر دینا، اپنی بہن اور بیٹی کے لیے بھی وہی اصول اپنائیں جن اصول و ضوابط کی آپ دوسروں کو تبلیغ کر رہے ہیں۔ ہاں ملالہ یوسفزئی، اگر آپ کہتی ہو نکاح کی ضرورت نہیں ہے تو آپ کا قول بالکل بجا ہے۔ نکاح کی ضرورت مسلمانوں کی ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے، اور جو پارٹنرشپ جس کو آپ فالو کر رہی ہیں وہ یہود کی ایجاد ہے۔ اب ہر ایک کا اپنا اپنا مائنڈ، جس کو وہ اپنا لے۔ مسلمان تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو فالو کرتے ہیں اور نکاح کو ہم فالو کریں گے، اور تو فرنگیوں کے منڈی میں جا کر اسلام کو بدنام کرنے والی، شاعر اسلام کی توہین کرنے والی، تجھے نکاح کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو باقی نمک حلالی ہے، جس ملک کا تو کھا رہی ہے نا، اسی ملک کا نمک بھی حلال کر رہی ہے۔ بیچاری ملالہ، تیرا تو حق بنتا ہے، لیکن خدا را اپنی اس سوچ کو، اپنی اس فکر کو مسلمانوں کے سر مت تھوپیے۔ مسلمان ادنا درجے کے ہی کیوں نہ ہو، انگریزوں کی یہ سوچ، ان کی یہ ثقافت اور کلچر کبھی بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور آپ کی جو عزت افزائی اب ہو رہی ہے تو اس کو قبول فرمائیے، اور آپ ہی جا کر ان فرنگیوں، ان اسرائیلیوں، انگریزوں سے جو آپ نے سرٹیفکیٹ پہلے لیے ہیں، آپ کو وہ سرٹیفکیٹ اب بھی مبارک ہو۔ ہماری مائیں بہنیں، ہماری اسلامی ثقافت پہلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ کھڑے ہیں، آج بھی ہمارے ہاں جو حلال طریقہ ہے وہ نکاح ہے۔ آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے، آپ بے شک فرنگیوں کے اصولوں پر عمل کریں، لیکن دوسروں کے اوپر اپنے رائے تھوپنے کی ہرگز کوشش مت کیجیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں، جس کے پاس نکاح کی ضروریات ہوں، نکاح کی اس کو طاقت ہو، اس کو چاہیے کہ وہ شادی کر لے، کیونکہ نکاح اور شادی نظریں جھکانے، شرمگاہ کو تحفظ دینے کا بہترین اور قوی ذریعہ ہے۔ جو شخص شادی کی طاقت نہ رکھے، اس کو چاہیے کہ روزوں کی پابندی کرے، کیونکہ روزے جو ہیں وہ شہوت کی شدت کو توڑتے ہیں۔ عزیز دوستو، میں ضرور کہنا چاہوں گا اس موقع پہ کہ اس طرح کی ہماری پاکستانی لڑکیاں، ہماری یہ بہنیں اور بیٹیاں، حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی معذور ہیں، اصل میں قصور ان کے والدین کا ہے۔ یہ تعلیم، اسلامی تعلیم اور اسلامی تربیت کا فقدان ہے۔ ہم نے اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو بچپن میں ان کی اسلامی تربیت نہیں کی، ان کو اسلام کی تعلیم ہی نہیں دی، قرآن کی تفسیر ہم نے نہیں پڑھائی، احادیث کا علم ہم نے ان کو نہیں دیا۔ بچپن سے ہی انگریزی تعلیم، اور آخر تک جب انگریزی تعلیم اور انگریزی ثقافت کلچر کو ہمارے بچے پڑھتے ہیں تو پھر نتیجہ یہی ملالہ یوسفزئی جیسا ہوتا ہے کہ وہ بڑے ہو کر
پھر اس طرح کے اسلام کے خلاف بیان دیتے ہیں، انگریزوں اور اسرائیلیوں کو منڈی میں جا کر دین فروشی سے کام لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ ہمیں ہر وقت یہ سوچنا ہوگا، ہم نے یہ کوشش کرنی ہوگی کہ ہمارے بچے اسلامی ثقافت، اسلامی تہذیب کو ہی فالو کریں۔ اگر کوئی ایسی چیز جس سے ان کی تعلیم و تربیت میں نقص آ رہا ہے تو والدین کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔